بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرۂ ذی الحج کے روزے اور کھانے کی ابتدا قربانی کے گوشت سے کرنا۔ یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک ان دنوں کو بھی ایک بہت خاص فضیلت اور اہمیت ہے، اور عشرۂ ذی الحج کی جو راتیں ہیں ان کی بھی شرعی اعتبار سے ایک خاص فضیلت ہے۔ اور پھر 9 ذی الحج کے روزے کی جو یوم عرفہ ہے کا روزہ ہوتا ہے، اس دن کے روزے کی اور بھی بطور خاص اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذی الحج میں ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارے کا سبب ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی بعدہ والسنہ التی قبلہ۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ، یعنی عرفہ کے دن جس دن حاجی 9 ذی الحج کو وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو اسی طرح 9 ذی الحج پوری دنیا میں ہر ملک میں، چونکہ چاند مختلف دنوں میں بعض دفعہ فرق ہوتا ہے ایک آدھے دن کا، تو جب بھی 9 ذی الحج ہوگی تو اس دن جو روزہ رکھا جائے گا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، ایک گزشتہ سالوں کے گناہوں کا اور ایک آئندہ سالوں کے گناہوں کا یہ کفارہ ہوگا۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے ذی الحج کے جو ہے عام دنوں کے روزوں میں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو راتیں ہیں عشرۂ ذی الحج کی، ان کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کے میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی ہی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحج، کہ اللہ رب العالمین کو عشرۂ ذی الحج کے اندر عبادت کرنا جتنا پسند اور محبوب ہے، اتنا کسی اور دنوں میں عبادت کرنا پسند اور محبوب نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یعدل صیام کل یوم منہا صیام سنہ، کہ اس میں ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلہ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان کی راتوں میں قیام کرنا، عبادت کرنا، یہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث ہے، وہ بھی ترمذی شریف میں ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے اندر کوئی نیک عمل کرنا جتنا محبوب ہے، اتنا اور دنوں کے اندر کوئی عمل کرنا محبوب نہیں ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی سے بھی زیادہ یہ افضل ہے، کہ ایک آدمی جہاد کر رہا ہے تو اس سے بھی یہ افضل ہے جو لوگ ان دنوں میں عبادت کریں گے یا نیک اعمال کریں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجہاد فی سبیل اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح ان دنوں کے اندر جو نیکی کی جاتی ہے، ان دنوں سے ہٹ کر جو جہاد بھی کرنے گیا ہوا ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ ان دنوں میں جو نیکی کی جائے گی اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کا استثناء ہے کہ جو اپنے جان کو، اپنے مال کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلا جہاد کرنے کے لیے اور پھر واپس نہیں آیا، یعنی اس نے ساری اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو وہ آدمی ان دنوں کے اندر نیکی کرنے سے تو افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا تو پھر وہ واپس آ گیا، تو مجاہد سے بھی زیادہ ثواب ہے ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کا۔ تو لہذا
یہ دن قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے والفجر ولیال عشر ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور اس سے مراد عشرہ ذی الحج ہے۔ مفسرین کرام نے اس کے تفسیر کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، اور احادیث کے اندر بھی عشرہ ذی الحج کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، اور دن کے روزے کی بھی فضیلت ہے، رات کو عبادت کی بھی فضیلت ہے۔ پھر عرفہ کے دن کے روزے کی بھی ایک خاص فضیلت ہے کہ وہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہاں پر اس بات کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ بہت سارے لوگوں نے آج کل یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں یوم عرفہ کے، تو لہذا سعودی عرب میں جب عرفہ کا دن ہوگا، جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوں گے، اسی دن روزے کی یہ فضیلت ہے۔ دیکھیں بھائی، یہ حدیث میں بالکل یہی الفاظ آئے ہیں، لیکن وہ 9 تاریخ کے ساتھ ہے۔ لہذا ہم اپنے ملک میں جب ہوں گے تو یہاں پر 9 ذی الحج جب ہوگی، اس دن یہ والے روزے کی فضیلت حاصل ہوگی، ورنہ اب 10 ذی الحج ہماری ایک دن بعد آتی ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ پھر جس دن سعودیہ میں 10 ذی الحج ہے، اس دن ہم یہاں پر ہم بھی روزہ نہ رکھ سکیں، حالانکہ اس دن تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لہذا جو 9 ذی الحج ہے، جو اپنے اپنے ملک کے اندر جو چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور اپنے اپنے ملک میں چاند کی جو 9 تاریخ ہوگی، یہ فضیلت اس دن حاصل ہوگی۔ یہ آج کل جب سے یہ ذرا تھوڑا سا عام ہوا ہے، لوگوں نے فیس بک وغیرہ اور یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال کیا، تو ابھی یہ 2-4 سالوں میں یہ بحث بھی سننے کو مل رہی ہے کہ یہ فضیلت عرفہ کے دن کی ہے یا 9 ذی الحج کی ہے۔ تو وہاں پر جو عرفہ کا دن استعمال ہوا ہے، چونکہ وہاں 9 ذی الحج بھی اسی دن تھی، تو اصل فضیلت جو ہے وہ 9 ذی الحج کی ہے۔ وہ جہاں جہاں بھی کوئی لوگ اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ہوں گے، تو جس تاریخ کو بھی یعنی جس دن بھی وہاں پر 9 ذی الحج ہو رہی ہوگی، اس دن یہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہوگی۔ یہ بات تو تھی عشرہ ذی الحج کے روزے رکھنے کی۔ اب 10 تاریخ جب آئے گی تو 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں، البتہ اس بات کا اہتمام کیا جائے گا، یہ سنت ہے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس دن کے کھانے کی ابتدا اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے کی جائے۔ تو لہذا صاحب ہمت لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنے کی بھی کوشش پوری کرنی چاہیے۔